الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زیوکار سامعین، اس بات کا بھی احساس ہے کہ گرمیوں کی راتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں. ویسے بھی بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے تو نیند پوری نہیں ہوتی. آپ تو ماشاءاللہ بڑی قربانی کے ساتھ اپنے سونے والے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اور حضرت صاحب نے محبت رسول کے تقاضوں کے جو تفصیلی انہوں نے جو بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ وہ قبول فرمائے. اور اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. میں چند منٹ آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. موضوع جو میرے ذہن میں ہے وہ تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. لیکن چونکہ جس جماعت کے ساتھ نسبت ہے، ہماری گھٹی میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ موضوع چاہے جس قسم کا بھی ہو، اللہ کی توحید اور بدعات کا رد یہ ساتھ ساتھ بیان کرنا ہمارے ذمے ہے. اور الحمدللہ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، خطباء، واعظین عموماً ایسا ہی کرتے ہیں. جو بھی بیان ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے توحید و سنت کے دلائل دیتے ہیں، شرک و بدعت کا رد کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال میں بھی انشاءاللہ موضوع ہے اولاد کی تربیت، ساتھ ساتھ عقیدے کی باتیں بھی چند ہوں گی. اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر زیادہ تھک جائیں تو پھر مجھے اشارہ کر دینا، بھئی بس کرو جی ہن جان چھڑو، تو پھر انشاءاللہ چھٹی کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال توجہ کی ضرورت ہے. آپ سارے ساتھی متوجہ ہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ خود منعم حقیقی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، تم اگر میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں شمار کر سکو. اور یہ حقیقت ہے. 5-6 فٹ کا جو جسم ہے، اس میں ذرا غور کرو، اللہ نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں، عطا کی ہیں. 360 جوڑ ایک جسم میں اللہ نے بنا دیے. 360 جوڑ. اور میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ انسان کے اندر جو رگوں کا جال بچھا ہوا ہے، موٹی رگیں، باریک وین، شریانے، وریدیں، یہ چیزیں ساری اگر ان کو ایک لائن میں ایسے ملاتے جاؤ تو یہ اتنی طویل لائن بنے گی کہ پوری زمین کے گرد پورا ایک دائرہ بن سکتا ہے. جس رب نے 5-6 فٹ کے جسم میں اتنا ایک سسٹم جاری کر دیا، آپ سو جاتے ہیں، آپ کام کاج میں ہوتے ہیں، آپ دنیا کے دین کے مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، دل اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ خون کو
فلٹر بھی کر رہا ہے، آگے سپلائی بھی کر رہا ہے، واپس بھی آ رہا ہے، سارا سسٹم وہ دل پورا کر رہا ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو ہی آپ کچھ منہ میں ڈالتے ہیں اور آپ کے گھنڈی اور گلے سے نیچے جاتی ہے تو فوراً معدہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کی چیز کو اس طرح مسلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ایسے لعاب ڈالتا ہے کہ آپ کی چیزیں فوراً اس کے اندر جو ہے گھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے جو بہترین اجزاء خوراک کے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، گند اور فضلہ وہ نیچے انتڑیوں میں چلا جاتا ہے، پھر اور پروسیس ہوتا رہتا ہے، آخر گند باہر نکل جاتا ہے اور اس کے مفید ایٹم جو خوراک میں ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم میں ریزالو ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے ایک ایک نعمت پہ اگر آپ مشاہدہ کرو، آپ کی آنکھ، اس آنکھ میں اللہ نے کتنی چیزیں رکھ دی ہیں، کتنے کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے بلب جلا کے رکھ دیے، تب جا کے آپ کی اچھا پھر آٹو سسٹم ہے، اندھیرے میں جاؤ گے تمہاری آنکھ کی پتلی کا سوراخ کھل جائے گا، آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، آپ تھوڑی دیر میں اصل میں آنکھ کا پتلی کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، جب آپ اندھیرا یکدم اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، کیوں؟ وہ سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، جو ہی اندھیرا آتا ہے تو تھوڑی چند سیکنڈ میں وہ سوراخ بڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فوراً بجلی گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اب تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ آٹو سسٹم، یہ ساری چیزیں چلانے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو تمہاری جرت کی بات ہی نہیں ہے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد۔ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس کی جھولی ہری نہیں ہے نا، اس کی قدر اس سے پوچھو۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کو پتا ہوگا کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ جیسے ہماری آنکھیں ہیں تو اللہ کی نعمت، ہمیں احساس نہیں ہے، پر جس کی نہیں ہے نا اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم اس کا دل کہتا ہے کہ میں سب کچھ لٹا دوں پر مجھے آنکھوں کی بینائی مل جائے، لیکن نہیں، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پہلے اس کے متعلق ذرا قرآنی عقیدہ سمجھیے گا، پھر اولاد کی تربیت کے بارے میں چند معروضات پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اجازت۔ توجہ جی، اردو ٹھیک ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میرے لیے بھائی اردو سمجھ آ رہی ہے۔ ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، پرانی بات ہے، نیا اس وقت خطیب بنا تھا، تو اردو میں ذرا میرے لیے آسانی ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ کہتا ہے استاد جی سرے کچ کرو جی بیان، میں کہا چاچا خبراں سندا ہوندا ہے، اس نے کہا سندا، میں کہا سرے کچ کریں دیاں باجیاں نہیں، میں کہا وہ تمہیں سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اردو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بہرحال معذرت جی، ناراض نہ ہونا، میں ذرا کھلے ڈولے ماحول کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری اردو آسان ہوگی، مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ معذرت جی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اکیلی کس کی ہے؟ ایک اللہ کی، کسی کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس کی مرضی کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا جب تم اپنے گندم کے بیج یا کسی بھی فصل کے بیج
ہل چلانے کے بعد زمین میں ڈال کے واپس آ جاتے ہو، زمین برابر کر دیتے ہو، پھر تمہیں نہیں پتا اندر اس بیج کو کیڑے کھا رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں یا وہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کی تہوں میں جو تم بیج ڈال کے آتے ہو، اس کے خشکی یا تر ہونے کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بادشاہ حقیقی اکیلا کون؟ ہمارے بادشاہ چند سال بھی نہیں چلتے، اپوزیشن آ کر ان کو ہٹا دیتی ہے، عدم اعتماد کا ووٹ ڈال کے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج کا وزیر اعظم کل کا اسیر اعظم بن جاتا ہے۔ اسیر میں نے قیدی، آج کا وزیر اعظم کل کا اسیر اعظم بن جاتا ہے۔ ان کی بادشاہتیں عارضی، پر اللہ کی قسم میرے اللہ کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، اپوزیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ مالک الملک، سارے زمینوں آسمانوں اور کائنات کا مالک اکیلا ہے۔ یہ ہے سورت کا نام سورت شورا اور آیت نمبر 49۔ فرمایا یخلق ما یشاء، زمین و آسمان میں جو چیز بھی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، کسی سے مشورے بھی نہیں لیا کرتا۔ کبھی لیا مشورہ کسی سے؟ نہ کسی نبی سے مشورہ، نہ کسی فرشتے سے مشورہ، نہ کسی ولی سے مشورہ، نہ علی سے مشورہ، کسی سے مشورہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے کسی کو بیٹیاں دینے کا، پھر کوئی بندہ بھی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ بیٹیاں دینے کا فیصلہ کرے تو بیٹیاں ملتی ہیں، پوری دنیا کے علاج ٹوٹکے آزمانے کے باوجود بھی بیٹا نہیں ملتا۔ ایسا ہی ہے نا، یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے وہ اللہ پاک بیٹے دینے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کو بیٹا دے کر ہی رہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، او لوگو اگر وہ اللہ پاک کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے تو بھی اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او کائنات والو جس کو نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، پوری زندگی وہ ٹکرے مارتے رہے، لیکن بیٹا بیٹی نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کی قسم کوئی اس سے اولاد چھین نہیں سکتا۔ ہے نا ایسی بات ہے؟ حکیموں کے علاج بھی کارگر ثابت نہیں ہوتے، پیروں کے دم اور پھونکے بھی کارگر ثابت نہیں ہوتے، بلکہ یہ حکیم اور مرشد اور پیر یہ تو بات کی بات ہے، وہ نہ دینے پہ آئے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی بیوی عائشہ کی جھولی کو خالی رکھے، عائشہ صدیقہ کی جھولی کو خالی رکھے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ نہ دینے پہ آئے، 86 سال تک ابراہیم کو تڑپائے، اور دینے پہ آئے 86 سال کے بعد ایک بچہ اسماعیل دے، اور اگلے سال حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام دے۔ وہ دینے پہ آئے، ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے 86-87 سال کی عمر میں دے دے، اور دینے پہ آئے تو 120 سال کے زکریا کو یحییٰ دے دے۔ قادر ہے نا؟ ہاں اگلی بات بھی سنو، فرمایا انہو علیم قدیر۔ او لوگوں سنو، انہو علیم، وہ اچھی طرح جانتا ہے اس لار کے علاقے میں کس کس کو بیٹے کی ضرورت ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے لار کے علاقے میں کون سا بندہ اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا وہ جانتا بھی ہے، اور پھر فرمایا قدیر، قادر بھی ہے کہ اسے دے دے۔ اس کے باوجود بھی نہیں دیتا تو اس کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر اس کے جاننے کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود پھر بھی کسی کو اولاد نہیں دیتا تو وہ اس کی اپنی حکمت کے فیصلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے دریا کے کنارے پر، بچے کھیل رہے ہیں، دریا میں ڈبکی لگائی، پھر باہر آ گیا، کھیل رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں۔ ایک بچہ نابینا کھڑا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، الہ العالمین اس بچے کی بھی اگر بینائی اور نظر ہوتی تو یہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور خوش ہوتا، یا اللہ اس کو بھی بینائی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ ہماری حکمت کے فیصلے ہیں، یا اللہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے، آپ اسے بینائی عطا فرمائیں۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور اس بچے کو بینائی عطا کر دی۔ اللہ قادر ہے، آپ کا ایمان ہے نا؟ اللہ قادر ہے۔ سورۃ یاسین کی آخری سے پہلی آیت کیا بتلاتی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس وقت الہ العالمین کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت اس کو کوئی فوجیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ صرف یہی کچھ کہتا ہے کن، صرف یہی کچھ کہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کن، کاف اور نون، کن کاف اور نون ابھی پورے ملتے نہیں ہیں، کام پہلے ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے اسے بینائی دے دی، جو ہی بچے کو بینائی ملی اس نے چھلانگ لگائی، خوش ہو گیا، چھلانگ لگائی، اور جو بچہ آگے چڑھے اسی کو ڈبکی دے رہا ہے، جو بچہ آگے ملے اسی کو ڈبکی دے رہا ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ میں تینوں آکھیا آئی نا، یہ ساری حکمت دے فیصلے کہنو کوئی نعمت نہیں دیتی تو اس اسانو پتہ ہے علم دے مطابق اس واسطے اے مفید نہیں، کہنو کوئی نعمت دیتی ہے تو اسانو پتہ ہے اس واسطے فائدہ مند ہے۔ بہرحال اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اولاد دینے والا کون ہے؟ بولیے ذرا دل کھول کے، اولاد کا مالک کون ہے؟ بچیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ اور نہ دے تو اللہ کی قسم کوئی بھی دینے پہ قادر نہیں ہے۔ اب اولاد مل گئی، اولاد مل گئی ہے تو اس کے کچھ حقوق والدین کے ذمے آ گئے۔ اولاد کو کیسے تربیت دینی ہے؟ ہر گھر میں اولاد تقریباً موجود ہوتی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے ہل چلانے کو بھی کام سمجھا، دکان کھولنے کو بھی کام سمجھا، ملازمت کرنے کو بھی کام سمجھا، اور نہیں سمجھا تو اولاد کی تربیت کو ضروری نہیں سمجھا۔ حالانکہ اللہ نے ذمہ لگایا ہے اولاد کی تربیت کر، اولاد کو اللہ نے دی اسی لیے، اس کو سکھا، اس کی پرورش بھی کر، تربیت بھی کر۔ میرے بھائیوں، ہر انسان 2 طریقوں سے اولاد کی تربیت کرتا ہے، اچھی یا بری وہ تو علیحدہ بات ہے نا۔ 2 طریقوں سے انسان اپنی اولاد کو تربیت دے رہا ہوتا ہے۔
ایک شعوری طور پر اور ایک لاشعوری طور پر. توجہ، میری بات بڑی اہم بات ہے، توجہ فرمائے سارے ساتھی. ایک شعوری طور پر تربیت، دوسرا لاشعوری طور پر تربیت. شعوری طور پر تربیت کیا ہے؟ آپ بچے کو کچھ سکھاتے ہیں، آپ بچے کو کچھ سمجھاتے ہیں، بچی کو کچھ پڑھاتے ہیں. یہ بھائی بتا رہے تھے، قاری صاحب بتا رہے تھے. بھائی ساجد کون ہے؟ ساجد بھائی، ہاں آپ کی ہمشیرہ نے قرآن مکمل کیا ہے. یہ ایک تربیت ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ مزید. تو بھائیو، ایک تو یہ شعوری طور پر تربیت دینا اولاد کو، اور ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پر تربیت دینا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں شعوری طور پر تربیت دینے سے لاشعوری تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. لاشعوری تربیت کون سی ہے؟ آپ بچے کے سامنے کوئی بھی حرکت کریں گے، بچہ اسے کاپی کر لے گا، نقل کرے گا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اللہ پاک جب کسی سے کوئی نعمت چھینتا ہے، کسی کو کوئی کسی نعمت کی کمی دیتا ہے، اس کے متبادل اللہ تعالیٰ اس بندے کی حصے تیز کر دیتا ہے. مثلا آپ آنکھیں بند کر کے یہاں سے چلے جائیں گے روڈ تک، آنکھیں باندھ دو پیچھے کپڑا اور چلے جائیں گے، لیکن نابینا بندہ سوٹی ٹیکتے ٹیکتے چلا جائے گا کہ نہیں؟ یہ اس کی جو چھٹی حصہ ہے اضافی سینس کی، جو محسوس کرنے کی آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ حص اس کی تیز کر دی ہے. وہ اتار چڑھاؤ پہ قدم رکھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میں وہاں پہنچ چکا ہوں، میں وہاں پہنچ چکا ہوں، یہاں پہ جمپ ہے، یہاں پہ کھڈا ہے، یہاں پہ یہ موڑ ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ نے ایک نعمت چھینتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، محروم کرتا ہے، اس کے متبادل اللہ تعالیٰ اس کی حواس تیز کر دیتا ہے، حصے اس کی تیز ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب بچے کے اندر، بھائیو یاد رکھو، جب بچے کے اندر بولنے کی سکت نہیں ہوتی، ابھی بولنے کی نعمت اسے نہیں ملی، صرف آپ کو وہ دیکھ کے آپ کو سٹڈی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، میرا ابا کیا کر رہا ہے، میری اماں کیا کر رہی ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے. جب چھوٹا بچہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے اس بات کو وہ کاپی کرتا ہے. آپ نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہوگا، سال سوا سال کا بچہ موبائل گھر پڑا ہوتا ہے، وہ بھی کان کے ساتھ لگا کے میں کر رہا ہوتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں بچے؟ یہ کس نے، آپ نے سکھایا اسے کہ موبائل اٹھا کے باتیں کرو؟ نہیں، یہ لاشعوری طور پر آپ اسے تربیت دے رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لاشعوری طور پر تربیت ہوتی ہے اس کا خاص خیال رکھو. اپنے بچوں کے سامنے ایسی حرکات نہ کرو جس کی وجہ سے بچے آپ کی وہ حرکت نقل کر کے کل وہ بھی کرتے پھرے. ٹھیک ہے جی، یہ لاشعوری تربیت یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. خدا را اپنے بچوں کے سامنے ایسے کام کبھی نہ کرو جس کا اثر برا آپ کے بچوں پہ پڑے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو، یہ تو لاشعوری تربیت ہو گئی. ان کے سامنے اچھے افعال کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو. بچے کو عادت پڑے گی جھوٹ بولنے کی. کبھی لڑو نہیں میاں بیوی آپس میں بچے کے سامنے، بچے کے دل میں یہ نفرت پیدا ہوتی ہے والدین کے بارے میں. کبھی حرام نہ کھاؤ، پتہ ہے آپ کو، حرام نہ کھاؤ. حرام کے لقمے سے پلی ہوئی اولاد. مسلمانوں، لاڑ کے بھائیوں، میں دوسری تیسری دفعہ آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں. عین ممکن ہے دوبارہ ملاقات نہ ہو، عین ممکن ہے یہ آخری ملاقات. اللہ قادر ہے میری موت آ جائے، آپ میں سے کوئی چلا جائے دنیا سے، اللہ قادر ہے نا، کر سکتے ہیں اللہ. لیکن یاد رکھو، میرا پیغام رب کا واسطہ ہے، دل کی اندر لکھ کے لے جاؤ. حرام کا لقمہ جس اولاد کے منہ میں ڈالو گے وہ اولاد بڑی ہو کے آپ کے سر میں جوتے مارے گی. اللہ کی قسم آپ کو اٹھائے گی نہیں کندھوں پر. یہ پکی بات ہے. ہم نے آنکھوں سے کئی بندے ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، حرام آمدنی والا، حرام لقمانے والا، کھلانے والا اولاد کو، اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی. اتفاق کرتے ہو اس بات سے؟ تھوڑی ساؤنڈ دی بیس ہے ہی کوئی نا، یا مائک ہلکا ہے؟ تھوڑی بیس بڑھاؤ ذرا، ہلکی سی ایکو ایفیکٹ. بیس آواز نہیں، بیس بڑھاؤ. توجہ کرو جی، میری باتیں ذرا توجہ سے سنو. کڑوی ضرور ہوں گی، لیکن جو معاشرتی باتیں ہوتی ہیں نا معاشرے کی، وہ کڑوی ہوتی ہیں لیکن وہ فائدہ مند بڑی ہوتی ہیں. توجہ کر بھائی، حرام کا لقمہ اولاد کو کبھی نہ کھلا. ہمارے ہاں مشہور ہے
کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن ایمان واپس نہیں آتا. سنا ہوا آپ نے یہ جملہ؟ اے اکا لنڈے نے. کیا ہے؟ بالکل جھوٹ ہے. اگر خنزیر کا نام لینے سے انسان کا ایمان واپس نہ آتا ہوتا، اس اللہ کے قرآن میں علماء تشریف فرمائے، قاری صاحب بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو 4 جگہ پر اللہ نے خنزیر کا نام لیا ہے. 4 جگہ پہ ہے نا، 4-5 جگہ پہ اللہ نے خنزیر کا نام لیا ہے. خنزیر دا نا چاون نال ایمان جاتے نہ آوے آتا. اللہ قرآن ذکر کرے بھائی قرآن جیرا پڑھے نعوذ باللہ او دا ایمان 40 ڈرے واپس نہ آوے. یہ غلط ہے، من گھڑت بات ہے. اصل بات بتاؤں، اصل والی بات بتاؤں آپ کو، توجہ سب کی ہے نا. اصل بات سنو، لقمہ حرام کا کھانے سے، نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. بیٹھے ہیں علماء، پوچھئے ان سے. لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. حرام جس قسم کا بھی ہو، چاہے بینک سے لون لے کے سود کھائے، چاہے کسی ٹرسٹ سے قرض لے کر اس کو اضافی واپس دینے پڑے تو سود بنتا ہے. یہ حرام کھائے، جس قسم کا بھی سود ہو، چاہے وہ کسی بندے کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، حرام مال اگر کھا رہا ہے تو یاد رکھو اس کی عبادت 40 دن تک ایک لقمے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی. اور جس کا گزارا ہی گورنمنٹ کی چیزوں پر ہو، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جو گورنمنٹ کی پراپرٹی، گورنمنٹ کی چیزیں، گورنمنٹ کی املاک کو بغیر اجازت کے، بغیر کسی پے کے، بغیر کسی پیمنٹ کے استعمال کرتا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا تو کیا کھاتا ہے؟ اگر حرام کھاتا ہے، اللہ کی قسم، میرے نبی کا فرمان، میرے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس بندے کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. ذرا غور کرو، آپ کے علاقے میں، آپ کی اس لوکیشن میں کوئی حرام تو نہیں کھا رہا؟ کبھی سوچو تو صحیح. میرا حرام، قاری صاحب مولانا صاحب کا حرام، قاری صاحب کا، حضرت صاحب کا، یا کسی ایم پی ایم این اے کا، یا آپ کے صوبے کا، یا آپ کے اپنے ملک پاکستان کی کوئی چیز آپ بغیر اجازت کے، بغیر پیمنٹ کے استعمال کر رہے ہیں. اور جتنے بھی صوفی بنتے پھریں لوگ، میرے بھائیوں، رب کا واسطہ ہے، مسئلہ حقیقت یہی ہے. مولانا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی. ایک جگہ پہ نا حضرت، ہمارے پاس تھی بریلویوں کی مسجد، ہمارے محلے کے ساتھ والے محلے میں. وہاں اس ایریے میں ایک ہمارا موحد ساتھی رہتا تھا. اس کا بندہ فوت ہو گیا. اس نے کال کی، بھائی حضرت جنازہ پڑھا دو. میں کہا پڑھا دیں گے جی. انہوں نے کہا جی پڑھانا ان کی مسجد میں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کی مسجد میں پڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اعتراض نہ ہو تو. انہوں نے کہا نہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اجازت ہے، آپ پڑھا لیں. اب میں حضرت جنازہ پڑھانے گیا. بندہ جائے جنازہ پڑھانے، بندہ جائے دین کی بات کرنے، اور وہاں پر بھی کوئی حق بات کو چھپا لے تو بہتر ہے بندہ جائے نہیں. ایسے ہی ہے نا. یہاں پر کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی قصور، کوئی جرم، کوئی واردات یہاں پہ ایسی ہوتی ہے جس کا رد کرنا ضروری ہے. اور میں یہاں پہ آؤں اور اس کا رد نہ کروں اور ٹکر کھاون آیا؟ نہیں، وہ نوالے بھی مجھ پہ حرام ہے اگر میں حق بیان نہیں کرتا تو. ٹھیک ہے. بہرحال میں وہاں پہ گیا تو میں نے وہاں پہ کھلے عام، ان کا بڑا مرکز ہے اور سین شین کا اکٹھا مرکز ہے. وہ سمجھ گئے؟ سین شین سمجھ آئیے کوئی گل دی؟ ہاں، سین شین کا اکٹھا مرکز ہے وہ. وہاں پہ میں گیا، میں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ، الحمدللہ میرے رب نے مجھے توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے. میں نے کھڑے ہو کر وہاں پر جو جنازے کے موقع پر بدعات کی جاتی ہیں، رسومات شریعت کے خلاف کی جاتی ہیں، میں نے ان کا بڑے دھڑلے کے ساتھ رد کیا ہے. اس کے مقابل میں نے دلائل پیش کیے ہیں. تو میرے کچھ اپنے ساتھی جو کہتے ہیں نا مصلحت اختیار کرنی چاہیے، بعد میں مجھے کہنے لگے یار عزیر شاہ تم بڑا غلط کام کیتا ہے. میں کہا کیوں غلط کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ تمہارا راستہ وہاں پہ بند ہو گیا، اب تمہیں اس مسجد میں نہیں جانے دیں گے، بیان نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا نہ کرنے دیں بھائی، نہ کرنے دیں. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا عزیر کیا کر کے لایا تھا؟ میں کہوں گا میرے مولا ان کی مسجد میں ایک دفعہ موقع ملا تھا، وہ موقع بھی میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، وہاں پر بھی حق بیان کر کے آیا تھا.
नारे तकबीर, जमियत इशाअत तौहीद व सुन्नत। भाइयों याद रखो, आपके इलाके में आए हैं, सिर्फ टुक्कर खावन तो नहीं है ना, यहाँ पे आए और आपको चंद वाक़यात सुनाने तो नहीं है। जो जो कमज़ोरी इलाकों में पाई जाती है, हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान सब कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह, रास्ते पर से गुजरे, एक मस्जिद में मौलवी साहब तौहीद बयान कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगो सूरज इला नहीं, ओ लोगो चांद इला नहीं, ओ लोगो सितारे इला नहीं, ओ लोगो दरख्त इला नहीं। शेख साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में दाखिल हो गए, मौलाना साहब से फरमाने लगे, मौलाना सोनी तौहीद बयान करदा पे हैं, पर ए दसा भाई इत्थे सूरज नूं ते चंद नूं कौन पूजदा है? इत्थे तो वबाई लोग कब्रों को पूजते हैं, लोग घोड़ों को पूजते हैं, लोग झंडियों को पूजते हैं, लोग तो इन चीज़ों की इबादत करते हैं। तुम उन चीज़ों का रद्द करो जो मौके पर इनकी गलत हरकत है। तो रशाद खान साहब ने कहा, इधर कह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुल्तान बहु इला नहीं, बेटे देने वाला कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत अली हजवेरी इलाह नहीं, रोजियां देने वाला कौन है? ये तौहीद है। इस तरह मौके के हिसाब से तौहीद बयान करनी चाहिए, हमें भी चाहिए। जो नासूर जिस इलाके में पाया जाता है, जो कैंसर जिस इलाके में मौजूद हो, उसी का इलाज करना चाहिए। दुखदा पैर होवे बंदा सिर दम की रखे, दुखता सर हो बंदा पाँव और घुटने उसके दम करता रहे, इलाज करता रहे, कखदई फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने बहुत कुछ कह दिया, अल्लाह करे आपको समझ आ गया हो। क्यों हज़रत? हाँ, मैंने बहुत कुछ कह दिया, इसलिए फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। या अय्युहर रुसुल, ऐ मेरे रसूलों, कुलू मिनत तय्यिबात, हमेशा हलाल चीजें खानी है, हराम के करीब भी नहीं जाना। वअमलू सालिहा, उलमा तशरीफ फरमाए, वअमलू का वो तालीलिया बना लो अगर, तो उलमा कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, हलाल खाओगे तो नेकियों की तौफीक होगी। ऐसे ही है ना, हलाल खाओगे तो नेकियों की तौफीक होगी। हराम का लुकमा तुम्हारे अंदर जाता रहा, एक तो तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं, और दूसरा मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये खाया हुआ हराम का माल अल्लाह ने फरमाया, कुलून फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। और लोगों सुन लो, ये तुम पेट के अंदर अनाज नहीं भर रहे, गोश्त नहीं भर रहे, गल्ला नहीं भर रहे, फ्रूट नहीं भर रहे, बल्कि फरमाया तुम अपने पेट के अंदर जहन्नुम की आग भर रहे हो, जहन्नुम की आग भर रहे हो। फिर याद रखिए मेरे भाइयों, रब का वास्ता है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो हक अदा कर रहा हूँ। अल्लाह करे ये हक समझ आ जाए। फरमाया अल्लाह के पास, तवज्जो से सुनिएगा, उलमा ने बड़ी पते की बात लिखी है। फरमाया अगर किसी बंदे का हक खाया, मसलन मैं कारी साहब मौलाना साहब का हक खाता हूँ, मौलाना साहब का मुजरिम हूँ, इनका हक खाता हूँ, इनका मुजरिम हूँ, क्यों कि इनकी मिल्कियत वाली चीज़ खाई है या इनकी मिल्कियत वाली चीज़ खाई है। लेकिन जो गवर्नमेंट की चीज़ को खाता है हराम तरीके से, याद रखिएगा वो एक शहबाज शरीफ की मिल्कियत नहीं, इमरान खान या जरदारी की मिल्कियत नहीं, मौलाना फजल रहमान की मिल्कियत नहीं, बल्कि वो मुल्क की 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। क़यामत के दिन इंसान जब हुकूमत का माल खाएगा, वो क़यामत के दिन 22 करोड़ अवाम को जवाब देने वाला बन जाएगा। हुकूमत का माल खाना को सौखा नहीं, और किसी का हक खाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, नाराज नहीं हो गए आप, नाराज नहीं हो गए,
یا ناراض نہ ہونا، میں نے کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں کی، اللہ کی قسم آپ کے فائدے کی بات کی ہے میں، خدا را میری بات کو سمجھ لو، آپ کے فائدے کی میں نے بات کی ہے۔ توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرام کی بات آ گئی تو میرے اصل میں اولاد کی تربیت موضوع ہے، لیکن ضمناً بات آگے بھی اولاد کو حلال کھلاؤ گے تو اولاد کچھ بنے گی، حرام کھلاؤ گے کل آپ کے سر میں جوتے ماریں گے۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 34 منٹ، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میرے خیال میں، 34 منٹ، 10-11 منٹ اور کرتے ہیں پھر ختم کر دیں گے بات، ٹھیک ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا توجہ کرو جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ کے سامنے بلایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا، دوسرا بندہ آئے گا، الہ العالمین اس نے میرا حق کھایا ہے، میرا حق چھینا ہے، اللہ اس سے میرا حق واپس دلا۔ اللہ فرمائیں گے واپس کر بھائی اس کا حق، تو نے یہ چیز اس کی کھائی تھی۔ وہ کہے گا الہ العالمین وہ تو دنیا میں کھائی تھی اب تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں کھائی تھی اب نہیں ہے؟ نہیں، اب موجود ہے۔ کسی کا حق کھاتے ہو وہ ختم نہیں ہو جاتا، میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ الہ العالمین وہ کہاں پر موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ جہنم کے اندر، نیچے نیچے اس کا حق جو تھا وہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ جہنم میں جاؤں؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم سے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ وہ وہاں سے چلنے لگے گا، فرشتے اسے مار مار کے چلائیں گے، جہنم میں اترے گا، جلتے ہوئے کوئلہ ہوتا جائے گا، جھلستا چلا جائے گا، جہنم کی تہہ میں جا کے دیکھے گا وہ حق جو کھایا تھا پڑا ہوا ہے۔ فرشتے کہیں گے اسے اٹھاؤ، وہ اپنے مونڈے پہ کندھے پہ رکھے گا اور اس حق کو لے کر اوپر چڑھنا شروع کرے گا۔ جب جہنم کے بالکل کنارے پہ اوپر آئے گا، اللہ کی قدرت سے اس کا وہ حق جو اٹھایا ہوا ہے پھر جہنم میں گر جائے گا۔ فرشتے مار مار کے اسے دوبارہ بھیجیں گے، وہ جہنم کی تہہ سے پھر وہ اٹھائے گا اپنے کندھے پہ رکھ کر، پھر اوپر آئے گا، جو ہی اوپر پہنچے گا فرشتے پھر دھکا دیں گے اور وہ نیچے گر جائے گی چیز۔ اس طرح فرشتے مارتے رہیں گے، وہ جاتا رہے گا، اٹھا کے لاتا رہے گا، جب تک اس بندے کا حق پورا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ سزا یہ بھگتتا رہے گا۔ بھائیو یہ تو ایک بندے کا حق ہے، کتنے بندوں کا؟ بولو بولو، کتنے بندوں کا؟ ایک بندے کا، جس نے 22 کروڑ عوام کا حق کھایا وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ رب کا واسطہ ہے لقمہ حلال کا بناؤ، اولاد کو بھی حلال کھلاؤ، اولاد کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے، حرام سے بچاؤ، حلال کھلاؤ۔ اور اس کے بعد بچے کو خوراک دیتے وقت، بچے کو غذا دیتے وقت ایک تو حلال کا خیال رکھو، دوسری چیز میرے بھائیوں جب مائیں بچوں کو دودھ پلائیں ان کو چاہیے نا دودھ پلاتے وقت ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور جتنی دیر بچہ دودھ پیتا رہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ بچے کو ماں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا، سامنے LED ٹی وی چل رہا ہے، ادھر سے ڈرامے اور کنجروں کے ناچ بھی دیکھ رہی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس طریقے سے جو بچے کے اندر دودھ جا رہا ہے، جس کی ملاوٹ نظروں کے ذریعے سے حرام کی ہو رہی ہے، کل یہ اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اس کا بھی ذرا خیال کیجئے نا۔ اور جن لوگوں نے اولاد کو حلال کھلایا، جن نے لقمہ حلال کا کھلایا، اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے جن لوگوں نے کی، اللہ کی قسم ہے انہوں نے نتیجہ دنیا میں دیکھ لیا۔ ایک عورت ہے، توجہ،
ایک عورت ہے اپنے بچے کو جب وہ بولنے کے قابل ہوا اٹھا کر ایک شیخ کے پاس لے گئی، جناب میرے بچے کو اللہ کی کتاب پڑھا دیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم عموماً دیکھتے ہیں لوگوں کو افسوس کرتا ہوا، توجہ، لوگوں کو افسوس کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اساں پڑھ نہ سکے حالات کوئی نہ تے اے سارا شوق میں اولاد تے پورا کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا، یار میں پڑھا نہیں سکا تو اب جو ہے یہ شوق میں اولاد پہ پورا کروں گا۔ اولاد پہ کیا پڑھائے گا؟ اولاد کو پڑھائے گا ABCDEFGHIJKLMNOPQ اور یہ پڑھائے گا 1 2 3 4 پڑھائے گا، سائنس سبجیکٹ پڑھائے گا، اور ان کو میٹرک کرایا، FSC کرائی، BSc کرائی، MSc کرائی، PhD کرائی، ڈاکٹریٹ کرائی، انجینئرنگ کرائی، کوئی نہ کوئی ڈگری دلائی اور اسپیشلائزیشن کسی میں کرایا اور خوش ہوتا پھرتا ہے میں نے بچے پر اپنا شوق پورا کر دیا۔ اور یہ شوق نہیں ہے، یہ دنیا کا ہنر تو نے اسے سکھایا ہے۔ اگر تم علم سے محروم تھا اپنے بچے کو قرآن و سنت کا علم دیتا۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کی ڈگریاں مرتے ہی زیرو ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن و سنت کی ڈگری مر جائے گا تیری قبر میں بھی تیرے لیے نور بن کے آئے گی۔ بتاؤں آپ کو ایک مثال، بتاؤں، یا ناراض نہ ہو یار، میں نے کڑوی بات کرنی آخر پہ تھی، کر شروع میں دی کیوں دی؟ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے نبی کو دکھانے پہ آئے تو دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہو نا؟ اللہ قادر ہے، اور نہ دکھانے پہ آئے، نہ دکھانے پہ آئے، چند میل کے فاصلے پر زندہ پیغمبر یعقوب موجود ہے، چند میل کے فاصلے پر زندہ بیٹا کنویں میں یوسف موجود ہے۔ نہ بتانے پہ آیا تو نہ بتایا، یعقوب 40 سال روتا رہا، نہیں بتایا، اور جب بتانے پہ آیا مصر کی گلیوں سے یوسف کی قمیض چلی اور کنعان میں بیٹھنے والے یعقوب کو خوشبو پہلے پہنچا دی۔ قادر ایسے اطاعت ہوتی ہے، نہ بتانے پہ آیا تو چند میل کے فاصلے پہ، میل 2 میل کے فاصلے پہ کنواں تھا، اس میں بچہ زندہ موجود ہے، کوئی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام کو، اور بتانے پہ آیا تو مصر سے قمیض چلی، یہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنعان موجود ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں یعقوب علیہ السلام، ادھر سے کہتے ہیں مجھے آج بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، بیٹے کی قمیض لے کر بیٹے آ گئے کہ جناب یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے، اور ان کے منہ پر پھیرا، اللہ نے آنکھوں کا نور ہی واپس کر دیا۔ کرنے پہ آئے تو ایسے کر دے، نہ کرنے پہ آئے تو اللہ کے نبی کو بھی بنا بتائے تو اللہ پاک قادر ہے، مانتے ہو نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، کچھ عرصے بعد واپس لوٹے، اسی قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا، اب اس کا باغ، میرے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ او لوگوں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں آمین کہیے گا، الہ العالمین ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور بڑی راحت میں ہے وہی قبر والا، حیران ہو گئے، کو چند دن پہلے کی بات ہے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب نہیں ہو رہا، وہی راحت میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ سے عرض کیا الہ العالمین یہ کیسا ماجرا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو فوت ہونے والا یہ قبر والا بندہ یہ بڑا ہی گناہگار تھا، بڑا ہی بد کردار تھا، اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ جل رہا تھا، عذاب میں گرفتار تھا، لیکن جب یہ مرا تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی بیوی اپنے بچے کو لے کر اللہ کی کتاب انجیل پڑھانے کے لیے شیخ کے پاس لے گئی۔ اس شیخ نے جب اس بچے کو اللہ کی کتاب پڑھانا شروع کی، اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ میری رحمت کو جوش آیا، جس بندے کا بیٹا میں اللہ کا نام لے رہا ہوں میں اس کے ابے کو کیسے عذاب دوں، میں نے اس کا عذاب قبر بھی ختم کر دیا۔ یہ ہوتا ہے تربیت کا نتیجہ۔ تربیت اچھی کرو، تعلیم اچھی دو، بچوں کو دین سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو چند باتیں۔ ایک عورت تھی، عورت بڑی نیک پاک دامن پاکیزہ عورت، بچہ بڑا ہو گیا، مدرسے میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا، توجہ کرو ذرا میں بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں، بیٹا بھوک تمہیں ضرور لگی ہوگی، اماں جی بالکل بھوک لگی ہوئی ہے۔ ماں کہتی بیٹا اللہ سے 2 نفل پڑھ کے مانگ، اللہ سے مانگے گا تو اللہ تیرے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ ہم نے کبھی سوچا اپنے بچوں کو یہ سکھائیں؟ کبھی سکھایا؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ ہم کیا سکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ رب کا واسطہ ہے، اولاد ہر کوئی مانگتا ہے۔ ہمارے ایک عالم ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں گیا، سب کی توجہ ہے نا، سارے حاضر بیٹھے ہو نا جی، توجہ۔ وہ کہتے ہیں میں انگلینڈ گیا، بیان کیا، رات کو ایک بندے کے پاس سٹے کیا، صبح ناشتہ بزرگ والد اس کا جو ایک بزرگ تھا وہ لے کے آئے ناشتہ، میرے سامنے رکھا ناشتہ، اور کہتا ہے مولانا دعا کرو میرا ایک بیٹا ہے اللہ اسے سنبھال لے، مار دے اللہ اسے۔ خیر کہتے ہیں میں یکدم چونک گیا، بھائی یہ کیا کہتا ہے؟ لوگ تو اولاد کی حفاظت کی دعائیں کرواتے ہیں، اور یہ کہتا ہے میرا بیٹا چلا جائے، دور ہو جائے، مر جائے، مجھ سے جدا ہو جائے۔ تھوڑی دیر ابا جی بزرگ گھر گئے سامان کچھ اٹھانے، پیچھے سے بیٹا کوئی چیز رکھنے آیا، تو بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں اس قسم کے جملے کہے۔ تو یہ کہتے ہیں مولانا کہ میں حیران ہو گیا، بے بیٹا باپ سے نفرت، باپ بیٹے سے نفرت، عجیب سی سچویشن ہے، عجیب سی حالت ہے۔ تو جب بوڑھا باپ آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ تو پتہ توجہ سے میرے بھائیو ذرا، آپ کے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میری اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے بڑی محنت مزدوری کی، اور پھر میں گیا بیت اللہ شریف حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، توجہ کرو ذرا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو جانوروں کو بچے دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا، اگر تو جانوروں کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی بچہ عطا کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے مجھے بچہ دے دیا، میں نے اسے پڑھایا، اس کو ڈگریاں کرائیں، اس کو ڈاکٹر بنایا، اب یہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے، 3 مہینے بعد آتا ہے گھر میں، اور آ کر میرا نام بھی نہیں لیتا، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اب کہتا ہے مولانا میں نے پوری زندگی اس کو کما کے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اور اب یہ مجھے بلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مجھے آواز دے کے کہہ دے ابا جی ٹھیک ہو۔ کہتا ہے میں اس سے بڑا تنگ ہوں، اور یہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ دور ہو جائے۔ مولانا نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں چاچا جی تساں اللہ نو آکھائی اللہ جانوراں نو بچے دے سکدا ہے تے مینوں نہیں دے سکدا، مینوں بھی بچے دے، تے بچہ منگائی نیک پتر نہیں منگا، تو نے بیٹا مانگا تھا، نیک بیٹا مانگتا تو اللہ پاک تمہیں نیک بیٹا عطا کرتا۔ تو نے جانوروں کی مثال دے کے کہا یا اللہ جانوروں کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی بچہ دے دے، اللہ نے تمہیں بچہ دے دیا وہ جانور ہو گیا۔
اس لیے اللہ سے بچے مانگا کرو تو نیک صالح مانگا کرو، پھر ان کے نیک صالح بنانے کے لیے تربیت بھی اس انداز سے کرو، لقمہ حلال کا کھلاؤ، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دو، اللہ کی قسم بوڑھے ہو جاؤ گے وہ تمہارے پاؤں دھو کر پینے کو بھی اپنے لیے وہ اعزاز سمجھیں گے۔ اور اگر دین کی تعلیم نہیں دو گے، یہ عصر حاضر کی دور کی جو تعلیم ہے سکول و کالج و یونیورسٹی کی، صرف یہی تعلیم دو گے اور قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دو گے تو جب بوڑھے ہو گے وہ کہے گا ایک کہ میرے سر چٹی آ گیا، دفع کرو ابے نو کوئی ٹیکا لاؤ جی جان چھٹے ہستو۔ پھر وہ یہ کہے گا اپنا سکھ مانگتے ہو نا تو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹا 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لیا کر، اللہ تیرے لیے کھانے کا بندوبست کر دے گا۔ توجہ کرو، بڑی قیمتی بات ہے۔ ہر روز جب بچہ مدرسے سے واپس آتا، نفل کے لیے کھڑا ہوتا، ماں اس کے لیے روٹی اور سالن وغیرہ اس کے پیچھے آ کے چھپا کے رکھ دیتی، فوراً سائیڈ پہ ہٹ جاتی تاکہ بچے کا اللہ سے مانگنے پر اور یقین پکا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتی ہے، وہ عورت کے بارے میں لکھا گیا ہے، ایک دن اسی عورت کو کہیں رشتہ داروں کے گھر میں جانا پڑا۔ جب رشتہ داروں کے گھر میں گئی تو دیر ہو گئی۔ اب اس کو بڑی فکر، میرا بیٹا آئے گا اسی طرح نوافل پڑھے گا، میں گھر میں نہیں ہوں اور اس کو کھانا جب نہیں ملے گا وہ اللہ سے بدظن ہو جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، الہ العالمین میری لج رکھنا اور اپنے تعلق کو میرے بیٹے سے مضبوط رکھنا، اللہ کا کرنا۔ جب وہ شام کو وہ عورت واپس آئی، بیٹے سے پوچھا بیٹا خیریت سے آ گئے؟ جی اماں جی خیریت سے آ گیا۔ اچھا بیٹا کھانا لیا تھا اللہ سے گیا کوئی نہ؟ اماں جی میں نے اسی طرح نوافل پڑھے، نوافل پڑھ کے جب میں نے سلام پھیرا اماں جی میں نے دیکھا تو اسی طرح کھانا موجود تھا، لیکن کمال کی بات ہے اماں جی ڈیلی جو کھانا ملتا ہے اس میں اتنی لذت نہیں ہوتی جتنی آج کے کھانے میں لذت تھی۔ اللہ وہ کون دے رہا؟ ان اللہ هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ فرمایا ہر چیز کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا بچوں کا تعلق اللہ سے بنواؤ، بچوں کو سکھاؤ بیٹا جس چیز کی بھی ضرورت پڑے تو مانگو تو کس سے؟ ایک اللہ سے۔ عقیدے کی فکر کرو بچوں کی۔ آئیے نا میں قرآن کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، توجہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان ماں بیٹے کو لے کر مکہ کی اس سرزمین پر جہاں پر بندہ نام کی چیز بھی کوئی نہیں ہے، پانی کا قطرہ اور بوند بھی نہیں ہے اور درخت کا ایک پتا اور ٹہنی بھی نہیں ہے، بالکل بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیوی اور بچے سے بات بھی نہیں کرنی، بغیر کلام کیے واپس آ رہے ہیں۔ جب اس علاقے سے ذرا دور ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت اللہ سے اجازت طلب کی، الہ العالمین مجھے اجازت ہو تو میں ان کی طرف منہ کر کے تجھ سے دعا تو مانگ لوں۔ اللہ نے فرمایا دعا مانگ لے میرے پیغمبر۔ اب دعا مانگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وبني أن نعبد الأصنام، بچے کے لیے دعا مانگی تو کہا وجنبنی وبنی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ سب سے پہلی دعا کی اللہ میرے بچے کو صحیح العقیدہ بنانا۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہی فکر کریں، اللہ سے یہی مانگیں مولا ہمارے بچوں کو راہ راست نصیب کر، اور پھر اس کے لیے جتنی چیزیں ممکن ہو سکیں وہ اپنے بچوں کو صحیح عقائد بنانے کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں۔ حضرت لقمان حکیم نام سنا ہوا ہے؟ سب نے نام سنا ہوا ہے؟ نبض دیکھ کے مریض چیک کرتا تھا نا، اور نبض دیکھ کے مریض چیک کرنے والا حکیم نہیں، یہ قرآن کی زبانی حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب ہے حکمت والا، دانائی والا، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ تو وہ اپنے بیٹے کو اب نصیحت کر رہا ہے، دیکھو بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ لقمان ہے اور دوسرا رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں کر رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ پہلی نصیحت، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، بیٹا مرتے مر جانا پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ کس چیز کی فکر ہو رہی ہے؟ پیسوں کی؟ اچھے سکول کا چناؤ ہو رہا ہے کہ میں نے انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے، فلاں سکول کا لیول بہت اچھا ہے، میرٹ ہائی ہے، وہاں پہ پڑھاؤں گا؟ نہیں، بیٹے کی سب سے پہلی فکر کیا ہے؟ بیٹے کو اچھی تربیت، عقیدے کی اصلاح ہو جائے، یہ پہلی فکر ہے۔ خدا را آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے ہیرو اور جواہرات سے مزین کرو۔ اور بس کراں میرے خیال ہوں عوام تھک گئی ہو سی، مختصر جی گل یہی ہے، توجہ نال سنو۔ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جو اولاد نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس اولاد کی تربیت اور اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے موٹر سائیکل لیا ہے، موٹر سائیکل اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو آپ نے اگر صحیح اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کی ٹیوننگ، اس کی مینٹیننس کرانی پڑتی ہے نا۔ ہر مہینے 15 دن، 1.5 مہینے، 2 مہینے بعد اس کی مینٹیننس کراتے ہو، تب جا کے وہ اللہ کی جو نعمت موٹر سائیکل ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ گاڑی کسی کی ہے، وہ گاڑی کی ٹیوننگ، گاڑی کی مینٹیننس، یا دیگر کوئی نعمت ہے اس کی مینٹیننس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نعمت تب بندے کو فائدہ دیتی ہے جب بندہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، اس کو درست رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ بیٹے اور اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اس اولاد جو نعمت ہے اس سے آپ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو پورا اور مرتے دم تک اس سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو میرے بھائیو یاد رکھو، اس کی مینٹیننس اور اصلاح کرو، اور اس کی مینٹیننس اور اصلاح اللہ کی قسم انگلش سے نہیں ہوگی، میتھ سے نہیں ہوگی، ریاضی سے نہیں ہوگی، سائنس سبجیکٹ سے نہیں ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اب جو باتیں میں نے چند منٹ میں، پونا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہوگا، 50 منٹ، ان چند منٹوں کے اندر جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہیں، کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ میں نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں مین خلاصہ یہی ہے کہ اب اولاد کو دین کی تربیت اولین درجے کی تو ہم کیا کرتے ہیں، بچپن میں بچے کو مسجد کے قاری صاحب سے ایک دفعہ ناظرہ قرآن پڑھا دیا، یا محلے کی کسی بڈھی مائی سے قرآن پڑھا دیا، اور ہم نے کہا بس اساں قرآن دا حق ادا کر لے ہے۔ بھائیو یاد رکھو، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا بے بچپن میں ایک دفعہ پڑھ لو بات ختم؟ نہ میرے بھائی، قرآن آیا تھا پوری زندگی اس کے ساتھ چل کے، اس کے ساتھ زندگی گزار کے دکھاؤ۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا، ہم نے کہا جی بچپن میں پڑھ لیے بات ختم، باقی پوری زندگی۔ بیٹا بیٹی ڈیلی موبائل دیکھتا ہے، اس سے کبھی پوچھا بیٹا بیٹی تو موبائل تو ڈیلی دیکھتا ہے، قرآن بھی ڈیلی دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں؟
कभी पूछा आपने, कभी बच्चे को पूछा कि कुल्लों की महफिल बिदअतियों की महफिल होती है, उसमें क्यों गया है? तेरा ताल्लुक ये ज़्यादा अहम है या अल्लाह से ताल्लुक ज़्यादा अहम है? अभी हज़रत साहब आपको जो हदीस सुना रहे थे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ये चीज़ें फरमा कर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं करोगे तो ईमान कामिल नहीं हासिल कर सकोगे। तो ये चीज़ बच्चे से पूछो कि तेरा ये ताल्लुक ज़्यादा अहम है या रसूलुल्लाह से ताल्लुक ज़्यादा अहम है? ये ताल्लुक तेरा मरते ही तुम्हें छोड़ जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताल्लुक तुम्हें क़यामत के दिन भी काम आएगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो लिहाजा बच्चों की इस्लाह के लिए खुदारा उनको तालीम और तरबियत अच्छे अंदाज से दो, और जो बड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है उनको हराम न खिलाओ, हराम न खिलाओ। हराम, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हराम का लुकमा, हराम खाने वाला और हराम चीज़ से खुराक से बनने वाला जिस्म वो जन्नत में कैसे जा सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने लिए जन्नत को लाजिम करार दो, उसकी कोशिश को लाजिम करार दो, और वो तभी मुमकिन है जब आप अक्ल हलाल खाते रहेंगे। अल्लाह की तरफ से खसूसी रहमत होगी और अल्लाह आपकी औलाद को भी नेक बनाएगा और अल्लाह आप पे भी राज़ी होगा। हराम खाने से अल्लाह लानत भेजता है, क़यामत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद। अल्लाह पाक चंद बातें जो मैंने की हैं वो कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे आपको उन बातों को समझ कर उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो बातें मैंने अपनी तरफ से कही हैं उससे अगर कोई दिल दुखा हो तो मैं माजरत करूँगा, और जो कुरान और सुन्नत की और शरीयत की बातें थीं उनसे अगर किसी का दिल दुखा हो तो माजरत उस पर नहीं होती, क्योंकि वो दीन का मसला है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब। हाँ जी, दुआ कर लें जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या अरहमर राहिमीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या फ़आलुल लिमा तुरीद इलाहुल आलमीन। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, आज तक हमने जो गलतियाँ और कसूर किए हैं, चाहे दीदा दानिस्ता सोच समझ कर किए या भूले से हमसे ख़ता हो गई, मौला हमारी सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा, हमें हलाल खाने की, अपनी औलादों को हलाल खिलाने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें हराम काम करने से, हराम बोलने से, हराम देखने से, हराम खाने से, या अल्लाह हराम कमाने से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे लिए दीन पर चलना आसान फरमा। मेरे मौला, हम अपनी औलाद की तरबियत करने में बड़े कमज़ोर हैं। मौला, तू तो कमज़ोर नहीं है। मौला, जितने बैठे हैं साहिब औलाद, सब की औलादों की तरबियत तू अपनी रहमत से फरमा। सब की औलादों को नेक साले और मुत्तकी बना, और हमें भी सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे मरीज़ों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे परेशान हालों की परेशानियां ख़त्म फरमा। मेरे मौला, शिद्दत की गर्मी है, वैसे भी बारिश की बड़ी ज़रूरत है। मौला, बारान रहमत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, रहमत की बारिश नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस वक्त एक एक कतरे को तेरी मखलूक तरस रही है, तू अपना रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा और बारान रहमत नसीब फरमा। या अल्लाह, और अपनी रहमत के साथ हमें दुनिया में भी बरकत नसीब फरमा, आखिरत में भी हमें बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हर बड़ी छोटी आजमाइश से हमें बचा। ऐ अल्लाह, हर बड़ी छोटी बीमारी से हमें बचा। या अल्लाह, हर छोटे बड़े फितने से हमारी हिफाजत फरमा। मौला, मरते वक़्त हमें कलमा तय्यबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो मुसलमान मर्द औरत दुनिया से रुखसत हो गए, मौला उनकी बख्शिश फरमा, उनका कब्र का मामलात में आसानियाँ फरमा। या अल्लाह, हम सब को कब्र के मामलात में आसानियाँ नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला,
قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ مولا آج کی اس محفل میں ہم نے جو کچھ کہا ہے، ساتھیوں نے جو کچھ سنا ہے، ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں، ہم بیان کرنے میں کمزور تھے، سننے والے سننے میں کمزور تھے، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، پر میرے مولا ہماری اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر کرم فرما اور ہماری یہ محفل قبول فرما۔ جس ساتھی نے یا اللہ پہ محفل کا انعقاد کیا ہے، یا اللہ اس کو دنیا آخرت کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی ہمشیرہ نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، مولا اس کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن یاد رکھنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی قرآن و سنت کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو بھی قرآن و سنت کا خادم بنا۔ میرے مولا ہمارے شہروں میں عورتوں میں دین کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور شاید دیہاتوں میں بھی عورتوں میں دین کی کمی ہو، تو میرے مولا استدعا ہے، درخواست ہے، ہماری عورتوں میں بھی دین پیدا فرما۔ میرے مولا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس گھر کی عورت اور ماں دیندار ہو وہ پورا گھرانہ سلجھا ہوا گھرانہ ہوتا ہے، اور جس عورت کو کوئی پتہ ہی نہ ہو دین کا، اس کی اولاد بھی بے پرواہ ہوتی ہے، اسے دین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مولا ہماری خواتین کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما اور اس پر عمل نصیب فرما۔ مولا جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا کم علمی کی وجہ سے ہم نہ مانگ سکے، مولا وہ بھی قبول فرما۔ اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین ورحمۃ۔